سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 65۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ قال یا قوم، انہوں نے فرمایا میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومی، کہنے لگے سردار قوم کے جو کافر تھی، انا لنراک فی سفاہہ، بے شک ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تو بے وقوف ہے، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہمارا خیال یہ ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس سورۃ الاعراف کا 9واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کا ذکر کیا ہے۔ اس قوم کا نام قوم عاد ہے، اور اس کی طرف اللہ کے جو نبی علیہ السلام بھیجے گئے ان کا نام حضرت سیدنا ہود علی نبینا وعلیہ السلام ہے۔ اس قوم نے بھی اپنے نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اس کو ٹھکرایا، جس کے نتیجے میں یہ قوم بھی تباہ و برباد ہوئی۔ ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد مجھے آپ کو اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو یہ بات سمجھانا ہے کہ جس دور میں بھی جس قوم نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا ان کا انجام عبرتناک ہوا ہے۔ اب قیامت تک کے تمام انسانوں کے نبی ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کے اس دور میں اور قیامت تک کی تمام انسانیت کی نجات و فلاح صرف اس میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پہ اتباع کریں۔ اگر وہ اس سے روگردانی کریں گے، منہ موڑیں گے اور اس کی بغاوت اور مخالفت کریں گے تو نتیجہ انتہائی خوفناک اور بھیانک ہوگا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم عاد کو عروج عطا فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 5ویں پشت پہ ان کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک بیٹے جن کا نام سام تھا، سام اس کی اولاد میں سے
یہ شخص، یہ قوم آئی، یہ عاد ایک آدمی کا نام ہے، اسی آدمی کے پورے قبیلے اور خاندان کو پوری قوم کا نام دیا گیا۔ اس عاد کو قرآن کریم میں ارم کے لفظ سے بھی ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارم ذات العماد، وہ قوم عاد جو ارم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس قوم عاد کو عاد اولا بھی کہا گیا ہے، عاد اولا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی عاد ثانیہ بھی ہے، یہ پہلی ہے تو دوسری بھی کوئی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ارم کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کی اولاد اور نسل سے قوم عاد بنی ہے، اور دوسرے بیٹے کی اولاد اور نسل سے قوم سمود بنی ہے۔ اس لحاظ سے دونوں ارم میں جا کر اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر ارم کی چوتھی پشت پہ سام آتے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عروج عطا کیا، حضرموت سے لے کر یمن تک، سعودی عرب سے یمن کی طرف جائیں تو یہ پورے علاقے ان کے تھے، 12 بڑے بڑے خاندان ان سارے علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ قوم نوح کے تقریباً 2600 سال کے بعد، یعنی 2600 سال کے بعد اس قوم کو عروج حاصل ہوا، اور دنیاوی اعتبار سے ہر طرح کی فراوانی تھی، بڑے زبردست ان کے مکانات، بڑی اچھی بلڈنگیں، باغات اور مال و دولت کی فراوانی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خصوصی نعمت اللہ نے ان کو یہ دی کہ یہ بہت بڑے قد و کاٹھ والے اور بڑے ڈیل ڈول والے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے نارمل آدمی کا قد جو ہے وہ 18 فٹ ہوتا تھا، نارمل آدمی کا، اور جو ان میں لمبا ہوتا تھا اس کا قد 120 فٹ تک بھی روایات میں نقل کیا گیا ہے، اور بڑی طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی، اور خود اللہ پاک ارشاد فرماتے لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسی قوم شہروں میں پیدا ہی نہیں کی گئی، لیکن اپنی اس طاقت، قوت، معاشی ترقی، اس کو بجائے اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنے کے یہ گمنڈ میں آ گئے، غرور میں آ گئے، تکبر میں آ گئے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، ہم سے بڑا قوت والا کون ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایسے خبائث تھے، ان کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ ان سے بھی بڑا طاقت والا ہے۔ تو اپنی طاقت اور قوت پہ اور اپنی فراوانی پہ اور اپنی ترقی پہ ناز کرنے کی بجائے اللہ کے سامنے اور زیادہ عاجزی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ درمیان میں ایک لفظ فرمایا اخاہم، ان کے بھائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اخوت کئی طرح کی ہوتی ہے، اخوت وطنی بھی ہوتی ہے، اخوت لسانی بھی ہوتی ہے، اخوت مذہبی بھی ہوتی ہے۔ ہم سارے جتنے یہاں بیٹھے ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اسلام کے رشتے سے، ہم مسلمان ہیں، اس لحاظ سے ہم بھائی ہیں۔ اور دوسرا رشتہ ہمارا یہ کہ ہم ایک وطن کے رہنے والے، ایک زبان بولنے والے، اس لحاظ سے بھی ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم سے مذہب کا تو کوئی رشتہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ کا نبی توحید والا ہوتا ہے اور یہ قوم مشرک تھی، لیکن وطن ایک تھا، زبان ایک تھی، خاندان ایک تھا، اس لحاظ سے حضرت ہود علیہ السلام ان کے بھائی ہی قرار دیے گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا جو قوم عاد کے بھائی تھے، انہوں نے آ کے دعوت دی، اور دعوت کا پہلا بول وہی
جو گزشتہ رکوع میں آپ حضرت نوح علیہ السلام کا پڑھ چکے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت کرو تو صرف کس کی؟ اللہ پاک، کیونکہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ وہی توحید کے بول ہے جس کی دعوت سارے نبیوں نے علیہم السلام نے دی۔ تمام صحابہ کی دعوت یہی، تمام اہل بیت کی دعوت یہی، تمام اولیاء اللہ کی دعوت یہی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، بتوں کی پوجا کرتے ہو، اوروں کو خدا بناتے ہو، اللہ کے احکامات کو ٹھکراتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی کی اس مخلصانہ پیار بھری دعوت پر کان دھرتے، اس کی بجائے الٹا اللہ کے نبی کے متعلق بڑے ہی انتہائی گھٹیا قسم کے جملے بولنے شروع کر دیے۔ اللہ پاک فرماتے قال الملأ الذین کفروا من قومی، ان کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے، بڑے بڑے وڈیرے اور نواب، وہ کیا کہنے لگے کہ انا لنراک فی سفاہہ، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تو بے وقوف ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی کو یہ الزام دے رہے ہیں کہ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ میرے دوستو، یہ کہانی تب کی نہیں، آج کی بھی ہے۔ آج بھی جو لوگ دین کی محنت کا بیڑا اٹھاتے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، دینی تعلیم کو زندہ رکھنے کے لیے چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، ان کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بے وقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، یہ ابھی تک استنجے کے مسائل میں پھنسے ہوئے۔ یہ اس قسم کی باتیں آج بھی دین والوں کے متعلق کی جاتی ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو بھی قوم کے لوگ کہنے لگے تو بے وقوف لگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر کہنے لگے انا لنظنک من الکاذبین، ہمارا یقین یہ ہے کہ تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، یعنی تو جو دعوے کر رہا ہے، جو باتیں کر رہا ہے، سب جھوٹ ہے۔ حالانکہ میرے عزیز دوستو، اللہ کا نبی تو کبھی جھوٹ کو زبان کی نوک پہ بھی نہیں لاتا۔ اللہ کا ہر نبی سچا ہوتا ہے اور ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے۔ لیکن انہوں نے، قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق یہ انتہائی گستاخانہ کلمات کہے۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی طرح حوصلے اور تحمل کے ساتھ ان کو سمجھایا۔ اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو ان تمام واقعات سے عبرت حاصل کر کے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أكررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأكرر عيني من عبادتك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا